شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. ایک برادر اسلامی ملک سے صدر رجب طیب اردوان تو پاکستان آئے ہیں, تو IMF ڈیلیگیشن بھی آیا ہے, اور ظاہر یہ ایسا موقع ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف اکثر اپنا موقف دہراتی ہے. ایسے موقع پر آپ نے بھی اشارہ دیا. اس وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان سے تو ملاقات کی ہے, دوسری طرف عمر ایوب صاحب نے ایک ڈوسیئر پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشن سے متعلق ان کو بھجوا دیا ود اے لیٹر. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں IMF پروگرام پہ؟ کوئی اثرات نہیں. سر صاحب اتنا کچھ وہ کہتے ہیں ثبوت. آپ کا خیال ہے IMF کو پتہ نہیں ہے کہ سب کچھ پتہ ہے ان کو. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. ان کو سب پتہ ہے یہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ان کو سب پتہ تھا 2018 میں بھی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. انہوں نے اس وقت بھی جو حکومت ہوتی ہے نا اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, نہ ہی کسی کی بات سنتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں ان کو تبدیل کرو. وہ دو باتیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی. اگر رہے گی تو پھر یہ ریفارم کر سکے گی یا نہیں ریفارم کر سکے گی. اس کے بیسس کے اوپر وہ پیسے دیتے ہیں آپ کو. اگر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی کیونکہ یہاں بہت سے مسئلے ہیں, انہوں نے پوری پولیٹیکل بریفنگ لے لی ہے. پوری ان کو پتہ یہاں کے حالات ہیں, جوڈیشری کے اندر کیا ہو رہا ہے, پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, ملٹری کتنی اسٹرانگ ہے, شہباز شریف چلے گا نہیں چلے گا. دے ہیو اے فل پولیٹیکل بریف جس کے بیسس کے اوپر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اگر ان کا خیال ہے یہ چلے گی تو اگلی بات یہ ہوگی کیا یہ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں. رہے گی تو صحیح, یہ مشکل فیصلے ہیں, یہ کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ باتیں یہی انہوں نے سوچ کے عمران خان کے پاس آئے تھے. اور آپ ہمیں کہا جاتا ہے نا 20-22 دفعہ وہ ہو چکے ہیں, چکر مار چکے ہیں پاکستان کا. کوئی IMF پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوا. یہاں ملٹری گورنمنٹس بھی آئی ہیں, IMF نے کام کیا ان کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا. تو they don't worry about the political system. What they are concerned about is stability. جہاں دیکھیں گے ہر جگہ پہ بات اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی کے ساتھ ریفارمز آتی ہیں. اسٹیبلٹی ہو تو وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو ریزلٹس نکلتے ہیں. تو IMF کے ڈیٹس جو ہیں جو پیسے دیے ہوتے ہیں وہ واپس ملتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے. سو یہ جو ڈوسیئر بنا کے دے رہے ہیں پتہ کیا ہوگا, یہ ڈوسیئر آئے گا اور پریزنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, وہ جا کے اپنے فائل میں لگا دیں گے. ان میں سے کوئی بندہ ایسے کر کے دیکھے گا ہاں ٹھیک ہے. It will not make any difference. What will make difference is if suddenly اس ملک میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کے ساتھ انسٹیبلٹی آ جائے. ٹھیک. اگر تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں گورنمنٹ نے نہیں چلنا, عمران خان نے ان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھنا ہے, تو پھر وہ اور بھی اسٹرانگ کنڈیشن لگائیں گے, ریویوز کریں گے. اور اگر ان کا خیال ہے کہ نہیں یہ چلیں گے اور اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ they'll continue supporting you. تو میرا نہیں خیال اس ڈوسیئر کا کوئی خاص فرق پڑے گا. اب اپنے لیٹر میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی بھی وہ بات کرتے ہیں, پھر ڈیموکریسی انڈیکس کی بھی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ کرپشن بھی پاکستان میں بڑھی ہے, کرپٹ یہاں پر رول کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے نظام چل رہا ہے یہ سارا کنٹرولڈ ہے, کٹ پتلیاں ہیں. پھر وہ جتنے بھی الزامات اس حکومت پر لگ سکتے ہیں انویسٹمنٹ سے ریگارڈنگ بھی, یہ سب کیا IMF کو کسی بھی لیول پہ کنسرن نہیں کریں گے کہ وہ حکومت سے بھی یہ چیزیں یہ پوائنٹ شیئر کریں کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر یہ لکھ رہا ہے. جب یہ حکومت بات کرتی ہے نا, کوئی بھی حکومت, تو سب سے پہلے تو وہ اپنی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آگے ہیں, ہم رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ وی آر اسٹرانگ اور ہم یہ ریفارمز کریں گے. ریفارمز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, کیا لینا ہے کیا دینا ہے. تو IMF از ناٹ کنسرنڈ ود سم آف دی ایشوز جو کہ یا یہ جو اس طرح کے فیکٹس رپورٹس آتی ہیں یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بیسس کے اوپر جو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نا اس میں, ان کو سب پتہ ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ نہیں ہے کہ وہ نادان ہے, انہیں پتہ ہی کچھ نہیں. ان کو ڈوسیئر بنا کے دینا ہے. دیز آر آل پروپیگنڈا اسٹنٹس. ڈوسیئر بنا کے دینا تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. اب وہ جب وہ اندر کی انٹرنل ڈسکشنز کرتی ہے IMF کہ جی اس ملک کو دینا ہے کہ نہیں دینا, وہاں وہ کہتے ہیں جی ہاں اس ملک میں انسٹیبلٹی تو ہے, یہ پرابلم ہے. پھر آگے سے اچھا تو پھر یہ جو پیسے ہم دیں گے یہ ڈوب تو نہیں جائیں گے, گورنمنٹ تو نہیں چینج ہو جائے گی, نئی گورنمنٹ آگے کام کرے گی ہمارے ساتھ نہیں کرے گی. تو سب سے پہلے جواب یہ, پھر دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, یہ تکڑی ہے. وہ ٹھیک ہے, رونا دھونا تو چلتا رہتا ہے تھرڈ ورلڈ میں, کبھی بھی کوئی کسی کو نہیں مانتا, کوئی نئی بات تو ہے نہیں, وی آر یوزڈ ٹو اٹ. اور یہ تو رہیں گے, فوجی جب آتے ہیں 10 سال تو رہ ہی جاتے ہیں, ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے. اور اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ چینج کر دیتے ہیں. تو بڑی پاورفل فورس ہے, ڈیموکریسی کی ٹریڈیشن نہیں ہے اینڈ سو آن. تو یہ ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے تو ایشو یہ ہے کہ جو قرضے لیے ہوئے یہ واپس ہوں, معیشت چلے,
اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک. اچھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی سبق نہیں سیکھا ماضی سے. شگاف مسلسل آپ نے کہا نا ہیمرنگ چل رہی ہے IMF کے معاملے میں. بالکل, وہ ہر ایک کے معاملے میں چلے گی. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی یہاں آئے گا. میں تو حیران ہوں کہ طیب اردگان کو انہوں نے ابھی تک ایک ڈوسیے نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوشش کرے ان کو پہنچانے کی. اٹس کوائٹ پاسبل. مگر ان کا ایکسیس شاید نہیں ہے ٹو اردگان, مگر وہ مطلب اوپن لیٹر بھی کر سکتے ہیں. مگر پھر وہی بات ہوگی کہ لوگ کہیں گے لو جی تسی تو فارن انٹرونشن کو آپ کہہ رہے ہیں آ جائے. تو وہ تو الزام لگ چکا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں آئے فارن انٹرونشن ہو جائے یہاں, ڈونلڈ ٹرمپ ہی آگے کٹ دے تو سارے نا. اچھا, یہ ان کے بارے میں یہ بھی بات مشاہد حسین سید صاحب نے کی تھی کہ یہ آئیں گے اور بات کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, جن کا ذکر آپ نے کر دیا. یہ میں آپ سے سوال ضرور کروں گی کہ کہاں یہ آئے کیوں وزٹ میں, اور کیا کیا ہے سوائے یہ MOUs کے علاوہ بھی کیا ہے. لیکن مجھے آپ سے رسہ کشی کے بارے میں جاننا ہے. ہم عدلیہ کی بات کر رہے تھے, تو وہاں جو بھی چینجز چل رہے ہیں, جس طرح سے ججز آگے جا رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہے ہیں, وہ الگ ایشو, وہ ٹیکنیکل ہے. لیکن محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس آئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ عدلیہ, پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت سارے پلرز کلیپس کر چکے ہیں. اس طرح کے ریمارکس اکثر سپریم کورٹ سے بھی پہلے آیا کرتے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے. تو اس کے جواب میں ایاز صادق صاحب جو بڑے کول مائنڈڈ ویسے سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے رولنگ دی باقاعدہ, باقی باتیں ایک طرف رکھ کے, کہ یہ ریمارکس پارلیمنٹ پر حملہ ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ایاز صادق صاحب کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا, آپ اگری کریں گے؟ نہیں, ایاز صادق صاحب نے یہ ایویں نہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا, ان کو کہا گیا ہے کہ جواب دیں. اچھا, کس نے کہا؟ شہباز شریف صاحب نے؟ آپ چھوڑو نا یار. اچھا, تم بھی جو ہو نا, مطلب تم جان کے مجھے تم دانا ڈالتی ہو. نواز شریف شہباز شریف صاحب کے سپاہی ہیں نا, یار نہیں سپاہی ہوں گے, وہ سپاہی کسی اور کے, آپ تو سپیکر ہیں, سارے ہم سے کسی اور کے سپاہی ہیں. اچھا چھوڑو نا یہ باتیں. دیکھیے میری بات سنیں, اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ریاست کے ادارے, جی, جس میں سپریم کورٹ بھی آتا ہے, ہم بھی آتے ہیں ایٹسٹرا, مگر اور لوگ بھی آتے ہیں. جی, اس وقت کچھ اور لوگ زیادہ حاوی ہیں, ہم لوگ کمزور ہیں. تو وہ جو لوگ زیادہ حاوی ہیں وہ پورا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, جی, جس بیانیہ کے اندر اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ان کو پتہ ہے کہ جوڈیشری از بیکمنگ اے پرابلم, کیونکہ جوڈیشری بہت پولیٹیسائز ہو چکی ہے. جسٹس تو اپنی جگہ پہ, اتنی پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے کہ اب کوئی پتہ نہیں کانسٹیٹیوشن کیسے انٹرپریٹ کی جاتی ہے, کیوں کی جاتی ہے, کیا موٹیویشن ہے, کیا نہیں ہے. تو آئی تھنک اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو جوڈیشری ایسے کر کے چلی گئی ہے نا ادھر, جی, اس کو ادھر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, ٹرانسفرز ہو رہے ہیں, سینیورٹی لسٹ بن رہی ہے, ٹھیک, جوڈیشل کمیشن میں میجورٹی بنا لی ہے. یہ سارا آل دس ایفرٹ, اچھا, اس کے وہ جو 7-8 ججز جو سو کالڈ ججز جو اپنی انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں, مگر جن پہ الزام یہ ہے کہ آپ تو ادھر چلیں گے سیاسی طور پہ, یو آر ٹلٹڈ, تو آپ جسٹس کی بات نہیں کر رہے. دیٹ از جسٹ این ایکسکیوز. ایکچولی یو آر پولیٹیکلی بائسڈ ان فیور آف عمران خان. دیٹ از دی چارج. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی, اوکے, ٹھیک, all this is being done to neutralize them. 26th amendment, blah 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 blah, transfers, postings, constitutional bench, اور یہ آگے بھی چلے گا. یہ پورا ایک ایجنڈا ہے. اچھا, کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے ہمیں سڑکوں سے نہیں ہے, کورٹ روم سے. کورٹ روم سے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہاں سے کوئی ایسی ججمنٹ آ جاتی ہے پھر کیا کریں گے, پھر تو پرابلم بن جاتی ہے نا. تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے دے آر شفٹنگ تھنگز اراؤنڈ, اینڈ ابھی تک تو کامیاب رہے ہیں. اور ابھی جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے آپشنز کلوز ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ بھی خط و خطابت پہ آ گئے. جی, تو یہ جو خط و خطابت پہ آنا ہے نا, دس از اے لاسٹ اسٹرا, لاسٹ میجر. آپ سمجھے, اٹ از ہائٹ آف, جب کوئی ریزولوشن نہ ہو تو پھر آپ پبلک کے پاس, اور یہاں خود چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں مجھے بتانے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں, میڈیا میں کر دیتے ہیں. So basically it's a political battle. It's got very little to do with judicial independence. It's a political battle. On one side there is a pro-Imran sympathy, on the other side there is an anti-Imran faction. So that's what's going on right now. تو اس لیے میں تو I don't take these things seriously. اب ایاز صادق نے کیا کیا ہے؟ ایاز صادق نے ساڑی بھی ایک چال آئی, ہوتا نا نیلے پہ دیلا مارنا ہو, ایک ساڑی بھی چال آئی. آپ نے تاش کھیلی ہے, کارڈز کھیلے ہیں, تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے بندے کو کچھ ہو گیا تو ایک ساڑی بھی چال آئی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے جی چپس اگے کر دے, لو جی اسی بھی آ گئے گیم میں, ساڑی کو بھی اچھا آتے گا. تو ایاز صادق صاحب نے بھی
کہا گیا کہ اس کو ہٹ کرو, ہاں ڈونٹ لیٹ دم گیٹ اوے. آج یہ کہہ رہے ہیں, کل کو کچھ اور کہنا شروع کر دیں گے, ان کو بھی ہٹ کرو. تو اس نے کہا ڈن ہو گیا, انہیں ڈن کرتا ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ وہ دیکھتے ہیں جج صاحب کا جو بیان ہے, ایکچولی ایسے بیان پہلے بھی بڑے آتے رہے ہیں جیسے آپ نے کہا, اور ہمیں پتہ ہے یہ ہوتا رہتا ہے. بڑے بڑے بیان آ جاتے ہیں عدالت کے اندر وداؤٹ ناٹ ان سو مچ دا ججمنٹ بٹ ان دا ریمارکس. جی اسی لیے تو ہیڈ لائنز بنتی ہیں. جی ٹھیک ہے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دے آر پارٹ آف اے ججمنٹ. تو اب یہ کہنا کہ جی سب ستون کولیپس کر چکے ہیں, ہاں, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے یہ ریمارکس تھے کسی اور کیس کی جنرل سا ریمارک ہے. جی یہ تو سارے یہاں جو اینالسٹ ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا. میڈیا کو انہوں نے ذکر نہیں کیا, کولیپس میڈیا نے نہیں کیا. میڈیا سب تو پہلے کولیپس ہو چکا ہے. پیکا تو بعد یا اس سے پہلے؟ وی آل بین پیکڈ اپ. چھوڑے ہماری بات نہ کریں, زخم ہے اسی سارے پا رہے ہیں. اچھا, تو آپ نے کہا کہ ان اے وے حکومت کامیاب رہی ہے ان کو کنٹین کرنے. میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی کہانی سناؤں, بتائیں. ضروری ہوتا ہے ایگزامپل دینے کے لیے. میں مجھے جب 99 میں ڈس اپیئر کر کے فوج کے حوالے کر دیا گیا, اور جنرل مشرف نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس نے کچھ نہیں کیا, تو اس وقت کی حکومت نے مجھے زبان بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیس گیا سپریم کورٹ کے پاس. اچھا, 3 ممبر بینچ بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کے کہا کہ سر یہ بندہ بڑا غلط آدمی ہے. اوکے, اچھا کیا کیا اس نے؟ کہا سر یہ بہت غلط آدمی ہے, یہ حکومت کو گالیاں دے رہا ہے. البتہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس نے جوڈیشری کے اوپر بھی بڑے الزام لگائے ہوئے ہیں, اور بڑی بڑی اس نے غلط باتیں کی ہیں آپ لوگوں کے خلاف بھی. اچھا, تو پتہ آگے سے, اور یہ ریمارک ہے, یہ ریکارڈ میں اگر آپ کسی وقت دیکھنا چاہیں, تو چیف جسٹس نے کہا تو کیا غلط کہتا ہے, ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے. اچھا, ہم مطلب واٹ ہی واز بیسکلی سیئنگ واز کہ یو نو واٹس دا بگ ڈیل, وی نو کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو غلط کیا ہے اس میں؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس نے آپ کے خلاف یہ لکھا ہے, آپ جوڈیشری کے اوپر یہ لکھا ہے, یہ کیا ہے اس نے, آپ کے اوپر بھی الزام لگائے ہیں ججز کے اوپر. انہوں نے کہا جی تو ہم تو خود ہمیں پتہ ہے, تو واٹس دا بگ ڈیل. یہ اعتراف کس نے کیا؟ سعید الزماں صدیقی, مامون قاضی, صدیقی صاحب, چودھری محمد عارف, صدیقی صاحب نے کیا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ چلو بس کرو, فوراً آزاد کریں ان کو. اچھا, فوراً آزاد کریں. ٹھیک ہے, آپ کے معاملے میں تو عدلیہ ذرا جلدی آزاد ہو گئی تھی. نہیں, وہ اس وقت بھی بڑے سیریس ایشوز تھے, مگر اس وقت وجہ یہ تھی کہ فوج کی طرف سے ایک بیان آ گیا تھا. اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے وہ گئے عدالت کے پاس, ان کو بلایا گیا کہ آپ کے حوالے کیا گیا تھا یہ شخص, آپ نے انویسٹیگیشن کی کہ انہوں نے کیا چھکے چوکے مارے تھے عوام ریاست کے خلاف یا فوج کے خلاف یا. تو انہوں نے کہا سر کچھ بھی نہیں. انہوں نے کھول کے دیکھی فائل, دیر از نو چارج, وی ہیو انویسٹیگیٹڈ, نتھنگ از کچھ. تو انہوں نے بند کر کے فائل واپس کر دی. 1 صفحے کا پیج تھا. اگر اس پہ لکھا ہوتا بڑا ہی غلط آدمی ہے, انہوں تار دیں گے اس نے یہ کیا, تو پھر شاید نہ ہوتا. وہ کہیں اور آپ کی فائل بنی تو یہ, لیکن ابھی اس کی بنیاد پہ مقدمہ کوئی نہیں بنا, آپ نے ذکر بھی کیا تھا. وہ چلتے رہتا ہے یار, ہمارے لوگوں کے اوپر چلتے رہتا ہے. چلے دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہ خبر سنا رہے ہیں جو سیٹھی صاحب نے پچھلے ہفتے یا اس سے شاید پہلے دے دی تھی کہ ریفرنسز کچھ ججز کے خلاف جا سکتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں کہ 2 ریفرنس بن سکتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ عدلیہ کی ساکھ تباہ کر رہے ہیں اور لیٹرز وغیرہ لکھ کر معاملہ بڑھا رہے ہیں.